ایب نارمل والدین۔ خواجہ صاحب تھکے تھکے قدموں سے میرے دفتر میں داخل ہوئے اور خلاف معمول ایک بے جان سے سلام کے بعد صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ میں نے لیپ ٹاپ کو ایک طرف کیا اور جب تفصیل پوچھی تو خواجہ صاحب ایسے نان سٹاپ بولنا شروع ہوئے جیسے انہیں عرصے کے بعد دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع ملا، اور اپنی بات یوں شروع کی: پروفیسر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پچھلے ماہ میری بیٹی کی شادی میں آئے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور تمام لوازمات پورے کیے، حتیٰ کہ خود کو ایک لبرل اور پڑھا لکھا ماڈرن شخص ثابت کرنے کے لیے مہندی، مایوں جیسی غیر اسلامی تقاریب کو بھی برداشت کیا۔ لیکن حد اس وقت ہوئی جب شادی کے کچھ روز بعد میری بیٹی کی شادی کی تصاویر اور ویڈیو فلم کی DVD آئی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہم مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں، لہذا جب فلم آئی تو میری بیٹی، داماد، میری بیوی بچے اور دونوں بھائیوں کے خاندان بھی ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ جب فلم شروع ہوئی تو آغاز میں ہی بارات اور ولیمے کی تصاویر سے ترتیب دیا گیا ایک افتتاحیہ تھا جس کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، کیونکہ اس میں بارات کے روز نکاح سے قبل میری بیٹی اور داماد کا فوٹو شوٹ تھا، جس میں ایسے ایسے واہیات انداز اور پوز بنوا کر تصاویر کھینچی گئی تھیں جو کسی غیرت مند باپ، بھائی یا شوہر کے لیے شرمناک تھیں۔ کسی تصویر میں دولہا دلہن ہاتھ تھامے کھڑے ہیں تو کسی میں شانے تھامے، کسی میں کندھے پر سر رکھوایا گیا ہے تو کسی میں گھٹنے پر، اور کہیں گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ یقین جانیے یہ وہ مناظر تھے جو ہم کسی فلم یا ڈرامے میں بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن یہاں تو میری اپنی بیٹی اور داماد تھے، اور وہ بھی نکاح سے پہلے ہی، یعنی ایک دوسرے کے لیے نامحرم۔ مگر میں حیران رہ گیا کہ میرے بیٹے بیٹیاں اپنے بہن بہنوئی اور چچا زاد تایا زاد بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ تمام مناظر یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی غلط بات ہی نہ ہو، حتیٰ کہ میری اپنی بیٹی کے چہرے پر بھی شرم یا ندامت کے کوئی آثار نہ تھے۔ میں چند منٹ سے زیادہ ٹی وی کے آگے نہ بیٹھ سکا اور خاموشی سے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھ سے اٹھانے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس کو اپنے احساسات بتائے، جس کے جواب میں اس نے مجھے لیکچر دیا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور آج کل سب کچھ ایسا ہی ہے، اور یہ کہ میں شروع ہی سے حساس ہوں، ورنہ یہ سب کچھ آج کل نارمل ہے۔ رات کے کھانے کے وقت تک سب کو میری پسماندہ رائے کا علم ہو چکا تھا اور دسترخوان پر خاموشی تھی، لیکن سب کے انداز بتا رہے تھے کہ غلط میں ہی ہوں۔ رات کو جب بیگم کمرے میں آئی تو اس نے پھر ذکر چھیڑا اور مجھے بتایا کہ بچے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں پڑھایا لکھایا ہے تو ہمیں بھی زمانے کے ساتھ چلنے دیں اور ایسی دقیانوسی باتوں سے پرہیز کریں جو معاشرے میں ہمارے لیے سبکی کا باعث ہوں۔ جاتے جاتے بیٹی بھی ماں کو کہہ گئی تھی کہ ابو کو کہہ دیں کہ اب نارمل بیہیو نہ کیا کریں، میرا شوہر اور میرے سسرال والے کیا کہیں گے۔ میرے لیے بیٹی کا یہ پیغام ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ابھی اس بات کو چند ہی دن ہوئے تھے کہ ایک دن چھوٹی بیٹی میرے پاس اپنا لیپ ٹاپ لے کر آ گئی اور کہنے لگی، آپ بھی اور بھائی یعنی میرا داماد سیر کے لیے گئے تھے، انہوں نے اپنی تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کی ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یقین جانیے وہ تصاویر بھی میرے لیے شرمندگی کی انتہا تھی، کیونکہ اکثر تصاویر میں میری بیٹی نے خلاف توقع اور خلاف روایت پتلون اور ٹی شرٹس پہن رکھی، اور حد یہ تھی کہ اس کی تمام تصاویر پر اس کی سہیلیوں اور اس کے شوہر کے مرد دوستوں نے تعریفی تاثرات لکھ رکھے تھے۔ میں چند ہی تصاویر سے پریشان ہو گیا اور چھوٹی بیٹی سے مصروفیت کا بہانہ کر کے اور باقی تصاویر بعد میں دیکھنے کا کہہ کر جان چھڑوائی۔ اس بات کو اب تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا، لیکن میں سخت پریشان ہوں۔ نماز میں خدا تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگتا ہوں اور سمجھ نہیں پاتا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ کیا کوئی بیٹی اتنے برس کی تربیت کو یوں بھی تباہ کر سکتی ہے؟ کیا کوئی غیرت مند بھائی سماجی ویب سائٹ پر اپنی سگی بہن کے بےہودہ حلیے کی یوں تعریف کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شوہر اپنے دوستوں کے ہاتھوں اپنی بیوی کی یوں تعریف برداشت کر سکتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی اور بالخصوص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے کی جو جزا بتائی تھی، میں نے اس کے تحت بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کی، لیکن نتیجہ صفر۔ اب یوم حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ سوچتا ہوں کہ خدا کے سامنے اس بے حیائی کا کیا جواب دوں گا، لیکن دوسری جانب گھر والوں کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے میں نے شرم و حیا کی بات کر کے کوئی غلطی یا گناہ کر دیا۔ باتوں باتوں میں میرے بچے مجھے اپنی سوچ اور رویوں کو تبدیل کرنے کی تاکید کرتے نظر آتے ہیں۔
اب آپ ہی بتائیے کہ کیا میں دقیانوسی اور کنزرویٹو ہوں؟ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے ایک لمبا سانس لیا اور خاموش ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں جو کہ خواجہ صاحب کو برسوں سے جانتا ہوں اور ان کی نیک نیت اور نیک فطرت کی کسی بھی جگہ گواہی دے سکتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چھلک جانے کو بے قرار آنسوؤں کو دیکھ سکتا تھا۔ میں کرسی سے اٹھ کر خواجہ صاحب کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، خواجہ صاحب آپ کے گھر والے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ نارمل نہیں ہیں۔ خواجہ صاحب نے بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ میں نے بات جاری رکھی اور بولا، خواجہ صاحب آج جس دور میں ہم آپ جی رہے ہیں یہ بے شرم، بے لگام اور بے حیا میڈیا کا دور ہے، سینکڑوں واہیات چینل کا دور، یوٹیوب کا دور، ٹک ٹاک کا دور، جس میں 24 گھنٹے یہی بے شرمی دکھائی جاتی ہے۔ آج کل بچوں کی تربیت ہم آپ نہیں، میڈیا اور سوشل میڈیا کرتا ہے، اور پھر جس معاشرے میں بچے جی رہے ہیں وہاں یہی سب کچھ نارمل ہے۔ آپ جیسے لوگ جو مذہب، تربیت، شرم، حیا اور اخلاق کی باتیں کرتے ہیں اس معاشرے کے لیے ایب نارمل ہے، لیکن یقیناً خدا اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں آپ بالکل نارمل ہیں، اور آپ کی سوچ اور آپ کی تمام باتیں حق ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی تربیت کا تو ہر شخص معترف ہے، لہٰذا آپ اپنی سی کوشش جاری رکھیے، کیونکہ اس جنگ میں آپ تنہا نہیں بلکہ معاشرے کے بے شمار دقیانوسی اور ایب نارمل والدین شامل ہیں، جو یقیناً خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں درست ہیں اور نارمل ہیں۔ خدا ہماری اولاد اور نئی نسل کو ہدایت اور دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ کیا تمام والدین ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے خواجہ صاحب سوچتے ہیں؟ اگر نہیں تو خدا نخواستہ خدا کے یہاں ایب نارمل کہلانے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ جو لوگ یہاں خدا کے احکامات کا مذاق اڑا کر خود کو نارمل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یقین خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ایب نارمل ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت والے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد، اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔